بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعوت اسلامی کے بڑے ہی معتبر اور بڑے ہی قد آور مفتی ہیں، روت حلال کمیٹی میں بھی یہ شامل ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی اصغر صاحب عطاری دامت برکاتہم عالیہ۔ آپ کی ویڈیو کا ایک مختصر سا حصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یار یہ ویڈیو انتہائی شاندار اور یقین کریں مختصر وقت میں حضرت نے بہت بڑا عقدہ کھول دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ لغت کو سامنے رکھ کر قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ایسے ایسے لفظ لکھ دیتا ہے، یا تو وہ گمراہی کی دلدل میں بندے کو تو کھیل رہا ہوتا ہے، یا پھر کفر کی حد تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی تراجم ہے، علماء اکرام ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں سرکار اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف لغت کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، ان میں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں گفتگو قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی اصغر صاحب عطاری آپ کی، اور آخر پر پھر آپ اپنی نظر اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہم تفسیر کی بات کریں، تفسیر کی دنیا کے اندر ترجمہ جو ہے وہ صرف عربی جاننے کا نام نہیں ہوتا۔ جو لوگ عربی کی بنیاد پر ترجمہ کرتے ہیں وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے وہ کہا کس نے تھا بھائی تم ترجمہ کرو، صحیح کہا کس نے تھا۔ ابھی 2-4 مثالیں تو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں معرفت الربا کے اندر، کہ نام اتنا بڑا اور قرآن پاک کے ترجمے کے نام پہ کیا کیا ہوا ہے، غلط استدلال، غلط مسائل، غلط تشریحات۔ جلالین نہیں پڑھ لیتے، بڑے تفسیر دور کی بات، حالانکہ میں تو جلالین کو تفسیر نہیں کہتا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جلالین تو عربی ٹو عربی ترجمہ ہے، وہی پڑھ لیتے کم از کم تو پتہ چل جاتا۔ دیکھیے کوئی بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ خود ایک تفسیر ہوتا ہے، یعنی فن تفسیر جانے بغیر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ لغت دانی کا نام نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ترجمہ فرماتے ہیں وہ لغت کی بنیاد پر ترجمہ نہیں ہے، وہ فن تفسیر کی بنیاد پر ترجمہ ہے، وہ تابعین کی روایت کی بنیاد پر ترجمہ ہے، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جو منقول احادیث ہیں تفسیر کے بارے میں اس کی بنیاد پر ترجمہ ہے۔ وہ جو ترجمہ ہے وہ ائمہ تفسیر جو ہیں ان کی توضیحات جو ہیں اس کی بنیاد پر ترجمہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ سورہ والضحیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ دلہ کا معنی گمراہ نہیں کرتے۔ اگر رسول گمراہ ہو تو کون ہادی ہوگا پھر؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کو ہادی مہدی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نور بنا کر بھیجا ہے، برہان بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ محبوب یہ ہادی نہیں ہے تو جنہوں نے لغت پر نظر رکھی معاذ اللہ انہوں نے گمراہ تک کا ترجمہ کیا ہے، بھٹکے ہوئے تک کا ترجمہ کیا ہے۔ تو میرے امام کی جو نگاہ ہے وہ محض لغت پر نہیں ہے، اور لغت سے قرآن کے ترجمے نہیں ہوا کرتے۔ مطلب یہی لفظ جو ہے قرآن میں آیا ہے محبت کے معنی میں، اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اللہ کے نبی کے قلب میں، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، قلب میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی طرف لگاؤ تھا، اللہ کی طرف میلان تھا۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت بجا لاتے تھے، تو فرمایا جا رہا ہے آپ تو اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اس کی منزلیں تو روز بڑھتی ہیں، کیا بات ہے، روز بڑھتی ہیں، درجات روز بڑھتے ہیں، مقامات روز بڑھتے ہیں۔ تو حضور تو اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور مقام بڑھایا اور روز بڑھا رہا ہے۔ آپ اگر مفسر ہیں، آپ نے خدمت قرآن انجام دی، اردو میں ترجمے نئی نئی دنیا تھی نا جی، اس سے پہلے کوئی ایک آدھ ترجمہ معروف ہوا تھا، ایک نئی نئی دنیا تھی، اردو کے ترجمے ہونا شروع ہوئے تھے، صحیح، اور ان ترجموں کے اندر ایک خرافات کا مطلب کہ ماحول بنایا گیا تھا، فحش غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں سامنے آنا شروع ہوئی تھیں۔ ہائے ہائے ناظرین، جب بڑی بڑی غلطیاں سامنے آنا شروع ہوئی تب ترجمہ کیا عاشقوں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسا ترجمہ کیا کہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دیانتدار لوگ ہیں
جو عاشق لوگ ہیں وہ آشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق ادا کیا ہے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، یہاں پر رکتے ہوئے ایک بات میں کرنا چاہوں گا، بالخصوص یہ جو عوام الناس ہے ان کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح بندہ وکالت کی کتابیں خرید لائے اور آ کر جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، بہت بڑی الماری بنا لے، سجا دے، پھر بعد میں دعویٰ کر دے کہ میں وکیل ہوں، یہ ساری کتابیں وکالت کی میں نے پڑھنی ہیں، میں عدالت میں جاؤں گا، وہاں پر جا کے میں بڑے بڑے کیس لڑنا شروع کر دوں گا، اس کو کوئی بھی وکیل ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے وکالت سیکھی نہیں ہے۔ وکالت کی کتابیں خرید کر پڑھ لینے سے بندہ وکیل نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے فلان جڑی بوٹی لے آؤں، میں نے یہ کشتہ بنا لیا، میں نے یہ نسخہ تیار کر لیا، میں حکیم بن گیا ہوں، نہیں، جب تک کہ وہ حکمت سیکھے گا نہیں، ڈگری حاصل کرے گا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی بندہ مستری اچھا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بندہ یہ سارے کام سیکھ نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ بھی منہ اٹھائے اور کہے کہ میں نے لغت پڑھ لیا، لغت کو سامنے رکھ کر میں نے ترجمہ قرآن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، یا میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ درست انداز میں، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سکوں، تو بھائی اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، مدرسے میں جانا ہوگا، مارے کھانے پڑیں گی، سال ہر سال وہاں پر جو ہے وہ گزارنے پڑیں گے، توجہ کے ساتھ، عشق کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کرنا پڑے گا، تب بندہ کسی مقام پر فائز ہوگا اور پھر کہے گا کہ ہاں یہ میں نے ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس پر بھی جو ہے وہ علماء کرام و دیگر جو اس سے سینئر ہوں گے ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ ایک کتاب بندہ لکھتا ہے، اس پر جو ہے وہ کئی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، آخر پر یہ شروع پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی ہو تو یہ ہمارا ایڈریس ہے یا یہ نمبر ہے، آپ جو ہے وہ ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں، جو ہم بعد میں چھاپیں گے کتابیں اس پر ہم انشاءاللہ تعالی یہ غلطیاں ساری دور کر دیں گے۔ تو بھائی ایک سادہ سی کتاب جو ہے وہ چھاپنے میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو قرآن کریم کا ترجمہ اتنا ہی آسان ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں تک لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صرف اور صرف لغت کو سامنے رکھ کر نہیں کیا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا، ہمارے جو اسلاف جو بزرگ گزرے ہیں ان کی تفاسیر کو یا پھر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اور عشق رسول کا چشمہ لگا کر پھر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ترجمہ کیا، اور ایسا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بندہ پڑھ لے گا دیانتداری کے ساتھ اور سمجھے گا، ایسا بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ اعلیٰ کا ترجمہ پڑھے گا اس کو بالکل سمجھ آ جائے گی، نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ وہ اتنے ہائی لیول کے جو علماء ہیں نا وہ الحمدللہ اس کی بہت شاندار طریقے سے جو ہے وہ مزید سلیس کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کو میں بس ایک مشورہ دوں گا کہ صراط الجنان جو علامہ مفتی قاسم عطاری صاحب دامہ برکاتہم عالیہ آپ نے لکھی ہے نا وہ آپ پڑھ لیں، ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے اور ترجمہ کنز العرفان بھی موجود ہے، انتہائی شاندار ہے، آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سینہ مدینہ بنے گا، طبیعت آقا کریم علیہ السلام کی شریعت بنتی جائے گی۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔